ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جنوبی افریقہ کے نائب صدر سے کی ملاقات۔ دونوں فریقوں نے تعلیم، ہنرمندی اور میڈیکل ٹورزم اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر کیا اتفاق۔ وزراء سری دھر بابو اور دامودر راج نرسمہا نے سنگاریڈی ضلع کے ہدنور منڈل میں بایولوجکس کے جدید بایولوجکس مینوفیکچرنگ مرکز کا کیا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 4 جون اور 5 جون کو متحدہ محبوب نگر ضلع کے دورے پر رہیں گے۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے جلسے گاہ کا کیا معائنہ۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے یاقوت پورہ حلقے کے سنتوش نگر ڈویژن میں تقریباً 3.70 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ کے ٹی آر کی کانگریس حکومت پر شدید تنقید۔ کہا ریاست میں دھان کی خریداری، فلاحی اسکیموں اور کسانوں کے مسائل پر حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، جبکہ کے ٹی آر نے پون کلیان کے بیانات پر بھی رد عمل کیا ظاہر۔ کہا تلنگانہ کے عوام کی جاگیر ہے اور اس ریاست کا قیام ہزاروں قربانیوں کے بعد عمل میں آیا۔ تلنگانہ تحریک کے سرگرم کارکن ڈاکٹر ایم اے انصاری نے گاندھی بھون میں ٹی پی سی سی صدر مہیش کمار گوڈ سے کی ملاقات۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جنوبی افریقہ کے نائب صدر پال ماشاتیلے کی قیادت میں آئے وفد سے اہم ملاقات کی۔ دونوں فریقوں نے تعلیم، ہنرمند افرادی قوت کی تیاری، میڈیکل ٹورزم اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ریونت ریڈی نے حیدرآباد کے عالمی معیار کی طبی سہولیات اور اسکل ڈیولپمنٹ نظام کو اجاگر کرتے ہوئے جنوبی افریقی صنعت کاروں کو دسمبر 2026 میں منعقد ہونے والے تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ میں شرکت کی دعوت دی، جسے نائب صدر نے خوش آئند قرار دیا۔ ریاستی وزیر صحت دامودر راج نرسمہا اور وزیر آئی ٹی ڈی سری دھر بابو نے سنگاریڈی ضلع کے ہدنور منڈل میں بایولوجکس کے جدید بایولوجکس مینوفیکچرنگ مرکز کا افتتاح کیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ 1200 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری سے قائم یہ منصوبہ تلنگانہ کے فارما اور بایو ٹیکنالوجی شعبوں میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا اور تقریباً 1500 افراد کو روزگار کے مواقع فراہم کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مرکز کینسر سمیت مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے ضروری بایولوجیکل ادویات تیار کرے گا اور سالانہ 2.5 سے 3 کروڑ وائلز کی پیداوار کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ آج تلنگانہ دنیا کا ویکسین کیپٹل بن چکا ہے، جبکہ حکومت کینسر کی روک تھام، بروقت تشخیص اور علاج کی سہولیات کو تمام اضلاع تک وسعت دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ Our government is very clear on our policy towards industrialization and the healthcare, particularly with regard to the NCD, the non-communicable disease, the raising concerns of cancer in the state and the country. We are committed to proactive, preventive, curative and rehabilitative measures in the state. The government has a policy on this NCD, particularly right from the village level, regional cancer centers, to converting MNJ into Center of Excellence in Cancer. Why I am saying this is, the reason is today Theranine, a part and parcel of Aurobindo, is into manufacturing at the national level, at the international level, the voice needed for the society. We are there with you. The government is there with you. We both together should make Telangana and a healthy Telangana. Once again.
वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 4 जून और 5 जून को मुत्तहिदा महबूबनगर ज़िले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ आपाशी मनसूबों, लिफ्ट इरीगेशन स्कीमों और रिजर्वायर पंप हाउस का मुआयना करेंगे और आला सतही जायज़ा इजलासों में शिरकत करेंगे। दौरे के इंतजामात का वज़ीर जुपल्ली कृष्णा राव ने जायज़ा लिया और जलसागाह व हेलीपैड की तैयारियों का मुआयना किया। वज़ीर आला मकतल समेत मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। 5 जून की शाम उंदापुर में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब भी करेंगे, जिसमें आपाशी मनसूबों की पेशरफ्त और हुकूमत की तरक्याती इक़दामात पर रोशनी डाली जाएगी। इस दौरे में कई वज़रा और अवामी नुमाइंदे भी शरीक होंगे। చేస్తా ఉన్నాం 100% అది జరిగి తీరుతుంది. ఒకటి మొట్టమొదటి అదొకటి. రెండవది ఇప్పుడు పెండింగ్ ఉన్నటువంటి కార్లు కావచ్చు, మిగతా పంపులు కానీ మోటార్లు కానీ తీసుకొచ్చి వాటి ఫిట్ చేసే కార్యక్రమం ఒకటి. సో దానికి మిగతా శాంక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ చేస్తే ఖచ్చితంగా పాలమూరు జిల్లాలో మొత్తం కూడా ఈ యొక్క సుమారుగా 9 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు వస్తాయి. అంటే ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి యావరేజ్గా 1,00,000 ఎకరాలు అంటే కూడా 9 నియోజకవర్గాలు నీళ్ళు వస్తాయి. ఇది ఒక అంశం. రెండవది జూరాల ప్రాజెక్టు, భీమా, నెట్టెప్పాడు, కోయిల్సా. ఎందుకంటే మీకు తెలిసి ఉండాలి కాబట్టి చర్చకు పనికొస్తుంది. కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో కూడా మీరు కూడా ఇతర పార్టీల వాళ్ళు పెట్టేటువంటి అడ్డదిడ్డ రాతలకు అన్నీ కూడా ప్రజలు మభ్యపెట్టే కార్యక్రమం చేస్తాం, సమాధానం చెప్పాలి. కాబట్టి ఈ జూరాల 1,00,000 ఎకరాలు, భీమా 2 లక్షలు, నెట్టెంపాడు 2 లక్షలు, కోయిల్సా 50, 5,50,000 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి దాని కింద ఆ జూరాల రిజర్వాయర్ ఉన్నది కేవలం దోసెడంతా 8 TMC. 5,50,000 నీళ్ళు కావాలంటే 55 TMC కావాలి. రిజర్వాయర్ ఉన్నది 8 TMC. అంటే అదనంగా రిజర్వాయర్ కట్టలేదు, శాంక్షన్ చేయలేదు. కట్టలేదు, అసలు శాంక్షన్ అంటే కట్టాలంటే శాంక్షన్ చేయాలి. శాంక్షన్ కూడా చేయలేదు. అక్కడ ఏది గట్టు దగ్గర 20 TMCలు కట్టిస్తాని, రిజర్వాయర్ కట్టని ఆడ కూడా కుర్చీ చేసుకొని కట్టిస్తాను. ఆ కుర్చీ ఉన్న కుర్చీ పోయింది, అది కాలే. కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టు ఇవన్నీ భీమా ఇవన్నీ మేము పూర్తి చేసిన మాట్లాడాము. ఆ కల్వకుర్తి ప్రాజెక్టు కింద 4,60,000 ఎకరాలు నీళ్ళు బాగా, దానికి ఉన్న రిజర్వాయర్ 4 TMC, దానికి కావాల్సినటువంటి రిజర్వాయర్స్ 45 TMC. ఎందుకంటే వర్షాకాలం నీళ్ళు వచ్చినట్టు కిందికి వెళ్ళిపోతాయి. అటు రాయలసీమకు ఇటు సాగర్ పోతే సీజన్ నీళ్ళు ఉండవు. అంటే నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు తోడి పోసుకోవాలి రిజర్వాయర్ అది కట్టలేదు. అట్లనే అక్కడేది అలంపూర్ సంబంధించి ఆర్డీఏ సంబంధించి కూడా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రత్యక్షంగా చూసి అట్లాగే గ్రౌండ్ రియాలిటీ తెలుసుకొని కొన్ని ప్రాంతాలు ఏరియా సర్వే చేసి ఈ యొక్క ప్రాజెక్టులను ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది. మొదటగా తెలంగాణ రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నదే మన నీళ్లు, మన నిధులు, మన నియామకాలు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధనకు కేంద్ర బిందువు పాలమూరు జిల్లా, పాలమూరు వలసలు, పాలమూరు ఆకలి చావు. మరి వందలాది మంది బిడ్డల ప్రాణత్యాగం తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్రం రావడం జరిగింది. మరి 10 సంవత్సరాలు పరిపాలన చేసిన తర్వాత కూడా ఈ ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా మాటలు ఎన్ని మాట్లాడినా ఎన్ని గొప్ప చెప్పినా ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా ఈనాటి కూడా పూర్తి కాలేదు. మరి వీటిని ఇది అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం. పాలమూరు జిల్లా వాసి, పాలమూరు జిల్లా నుంచే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు తప్పితే మళ్ళీ ఎప్పుడు కూడా ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తి కావు. అందుకని జిల్లా बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, तेलंगाना की आवाम की जागीर है और इस रियासत का क़याम हज़ारों कुर्बानियों के बाद अमल में आया है। उन्होंने पवन कल्याण के बयानात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि किसी को भी तेलंगाना की आवाम के जज्बात, जिद्दोजहद और कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुल्क में हर सियासी जमात को कहीं भी इंतखाबात लड़ने का हक़ हासिल है, लेकिन तेलंगाना की तारीख़ और अवामी उमंगों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
KTR نے کانگریس حکومت پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا، ریاست میں دھان کی خریداری، فلاحی اسکیموں اور کسانوں کے مسائل پر حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس اور BJP دونوں نے تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں ریاست نے ترقی، آبپاشی، زراعت اور فلاحی شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر آج انتخابات ہو تو BRS 90 سے زائد نشستیں حاصل کرے گی۔ Does not have the courage to blacklist that contractor even today, despite HMWSSB recommending it. That is the state of affairs in Telangana. اگر ایک کانٹریکٹر پہ آپ کو ایکشن لینے کی دم نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، آپ کیسے چیف منسٹر ہو، کیسے میونسپل منسٹر ہو، تو ایسے آدمی سے حیدرآباد میں یہی حالت ہوگا۔ ان کو تو بس حیدرآباد کو ستانے کا ضد بھی ہے، کیونکہ ایک سیٹ بھی نہیں دیا تھا حیدرآباد والوں نے، تو شاید ضد بھی ہے، تھوڑا ناراضگی بھی ہے، اسی لیے شاید زبردستی کچھ ستا رہے ہیں۔ ورنہ جو حیدرآباد جہاں پہ پانی کی کوئی قلت نہیں تھی، سڈنلی کہاں سے آ گیا 2 سال میں؟ مشن بھاگیرتھ کے ذریعے ہم نے زبردست کام کیا، آج اس کو مینٹیننس تک نہیں کر رہے ہیں لوگ۔ جو کرنٹ 7,000 میگا واٹ کی تھی، جس کو ہم نے 24,000 میگا واٹ تک لے گئے ہم لوگ، اس میں بھی آج مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں۔ آج پاور کٹس بھی ہو رہے ہیں حیدرآباد میں، یہاں پہ حیدرآباد میں پانی کی قلت، پاور کٹ۔ تیلگو میں بولتا ہوں ایک بات بشیر، کیونکہ آپ تیلگو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ఎన్కటి రోజులు తెస్తా అని చెప్పిండు రేవంత్ రెడ్డి, నిజంగానే తెచ్చిండు। 2014 ముందు ఖాళీ బిందెలు, ఖాళీ కుండలు, ట్యాంకర్ల ముంగట యుద్ధాలు, కరెంటు కోతలు, జనరేటర్ల గబ్బు, ఇన్వర్టర్ల గబ్బు మళ్ళీ తెచ్చిండు। సో అన్ఫార్చునేట్లీ కాంగ్రెస్ ఉంటే కరెంట్ ఉండదు, నేను చెప్పిన ఇదివరకే వచ్చింది మళ్ళీ అదే దరిద్రం। یاقوتپورہ اسمبلی حلقے کے سنتوش نگر ڈویژن میں تقریباً 3.70 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا گیا۔ اس موقع پر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور رکن اسمبلی جعفر حسین معراج و دیگر موجود تھے۔ منصوبوں میں سیوریج نظام کی بہتری، پانی جمع ہونے کے مسائل کا حل، VDCC سڑکیں، پارکوں کی ترقی، فینسنگ اور دیگر کام شامل ہیں۔ اس موقع پر قائدین نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل اور بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تقریب میں ڈاکٹر سمینہ، یاسر عرفات اور دیگر مجلسی کارکنان اور مقامی عوام موجود تھی۔ مجلس اتحاد المسلمین کے ہیلتھ کیئر سینٹر سے دارالسلام کو آ کر آپ کی پوری رہبری اور مدد کی جا رہی ہے۔ مجلس نے ایک ایپ بنایا جس میں 2002 کی ووٹر لسٹ ہے اور 2024 کی ووٹر لسٹ ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کی میپنگ کے لیے مجلس بتاتی ہے لکھ کر آپ کو کہ آپ وہاں پر BLO کے ساتھ الیکشن کمیشن کی اجازت ساتھ رہیں گے، مگر اس میں کوتاہی مت برتیے۔ یاد رکھیے SIR ایک بہت بڑی زحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ اگر آپ کا نام آپ کی غلطی سے نہیں آئے گا تو مستقبل میں آپ کی سٹیزن شپ اور آپ کی شہریت ایک سوالہ نشان اٹھے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ابھی سے ہم چوکنا رہیں، چوکس رہیں، اپنے نام کو شامل کروائیے۔ جو جینیون ووٹر ہے انیمیشن فارم۔ تلنگانہ رکشنا سینا TRS کی سربراہ کلوا کنٹلا کویتا نے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر گیرتھ وین اوون سے بنجارہ ہلز میں واقع اپنی پارٹی دفتر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر برٹش ہائی کمیشن کی پولیٹیکل اینڈ اکنامک ایڈوائزر نالنی رگھو رامن بھی موجود تھے۔ ملاقات کے دوران بھارت اور برطانیہ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں TRS کے سینئر قائدین نے بھی شرکت کی۔ کے لنگیا نے ڈائریکٹر سرکاری امتحانات کا اضافی چارج سنبھال لیا۔ کے لنگیا نے باضابطہ طور پر ڈائریکٹر آف گورنمنٹ ایگزامینیشن سرکاری امتحانات ریاست تلنگانہ کے عہدے کا اضافی چارج سنبھال لیا ہے۔ حکومت کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے بعد انہوں نے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ان کی قیادت میں محکمہ سرکاری امتحانات کے معمول کے امور اور جاری تعلیمی کاموں میں تسلسل برقرار رہے گا۔ تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر کانگریس کے سینئر رہنما اور تحریک تلنگانہ کے سرگرم کارکن ڈاکٹر M.A. انصاری نے گاندھی بھون میں تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڈ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر تلنگانہ تحریک کی قربانیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ملاقات کے دوران مہیش کمار گوڈ نے تلنگانہ تحریک میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں ڈاکٹر M.A. انصاری کو شال اڑا کر تہنیت پیش کی۔ تقریب میں ڈاکٹر M.A. انصاری، پرسنا کمار شرما اور دیگر کانگریسی قائدین بھی موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت کی اندرا مہیلا شکتی اسکیم کے تحت خواتین میں ساڑیوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھینسہ شہر کے اویسی نگر علاقے میں وارڈ نمبر 3 اور 5 میں محمد جابر احمد سابقہ بلدیہ چیئرمین
و ضلعی صدر مجلس کی ہدایت پر متعلقہ وارڈز کے مجلس پارٹی کے نمائندے کونسلر جن میں شیخ قدیر اور مزمل نے بلدیہ محکمہ کے عہدیداروں کے ہمراہ خواتین میں ساڑیوں کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر مجلس پارٹی کے کارکنان جن میں مرزا انور بیگ، عبد المقیت، عبد الستار، محمد عقیل اور دیگر موجود تھے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے جنوبی افریقہ کے نائب صدر سے کی ملاقات۔ دونوں فریقوں نے تعلیم، ہنرمندی اور میڈیکل ٹورزم اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر کیا اتفاق۔ وزراء سری دھر بابو اور دامودر رات نرسمہا نے سنگاریڈی ضلع کے ہدنور منڈل میں بایولوجکس کے جدید بایولوجکس مینوفیکچرنگ مرکز کا کیا افتتاح۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 4 جون اور 5 جون کو متحدہ محبوب نگر ضلع کے دورے پر رہیں گے۔ وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے جلسے گاہ کا کیا معائنہ۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے یاقوت پورہ حلقے کے سنتوش نگر ڈویژن میں تقریباً 3.70 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ کے ٹی آر کی کانگریس حکومت پر شدید تنقید، کہا ریاست میں دھان کی خریداری، فلاحی اسکیموں اور کسانوں کے مسائل پر حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی، جبکہ کے ٹی آر نے پون کلیان کے بیانات پر بھی رد عمل کیا ظاہر، کہا تلنگانہ کے عوام کی جاگیر ہے اور اس ریاست کا قیام ہزاروں قربانیوں کے بعد عمل میں آیا۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم، بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم، صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے، داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات۔ ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی۔ آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں۔ ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد۔ مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں۔ 9959541435۔ الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز، جہاں پر ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل ایئر ٹکٹنگ، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون، وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے ساتھ ساتھ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے علاوہ دیگر کئی ساری بہترین سہولیات بھی یہاں پر دستیاب رہے گی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیے گئے اس نمبر پر پروپرائٹر محمد ریاض احمد سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ فون نمبر ہے 9700358014 یا پھر 9182535378 یا پھر سیدھے چلے آئے الریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد۔ آپ کا اطمینان ہی ہماری کامیابی۔